السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو بڑی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے وٹ از فری لانسنگ۔ فری لانسنگ کیا ہے؟ فری لانسر کیا ہوتا ہے؟ فری لانسنگ کی اگر ہم تشریح کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے وقت میں کسی کو آن لائن اپنے سروسز پرووائڈ کرنا ہے۔ یہاں پر تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سو ویورز، کم ٹو دا پوائنٹ اور ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ فری لانسر کیا ہے؟ فری لانسنگ کرنے والا فری لانسر کہلاتا ہے اور اس کو ہم سروسز بیس ماڈیول بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ کسی کے امپلائی نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنے وقت میں، چاہے وہ پارٹ ٹائم ہو یا فل ٹائم ہو، آپ کسی کو اپنے سکلز بیچ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس طرح تقریباً 80% فری لانسرز پارٹ ٹائم کرتے ہیں اور ماہانہ ہزاروں روپے کماتے ہیں، یعنی جاب کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکلز لازمی ہونی چاہیے۔ ابھی اگر آپ کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے تو آپ کیسے زیرو سے فری لانسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور آپ نے ابھی اپنا فری لانسنگ آئیڈیا بھی چوز کرنا ہے۔ ویورز، سب سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے پہلے کس سبجیکٹ پر کام کیا ہے اور آپ کا ایکسپرٹیز لیول کیا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی آپ اپنا ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہو۔ کچھ فری لانسنگ کے آئیڈیاز یہ ہے، مثال کے طور پر سب سے پہلے ویڈیو ایڈیٹنگ۔ دنیا میں ہر کوئی ویڈیو دیکھتا ہے اور یہ آج کا ایک میجر ضرورت بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے گرافک ڈیزائن، آرٹیکل رائٹنگ، ای بک رائٹنگ، اکاؤنٹنگ، وائس اوور آرٹسٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ورچوئل اسسٹنٹ، ویب ڈیزائنر، ایپ ڈیولپمنٹ، 3D ڈیزائن، آٹو کیڈ۔ اس طرح کی کافی ساری فری لانسنگ آئیڈیاز ہے، لیکن آپ نے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے جس کی آپ میں قابلیت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے فری لانسنگ ویب سائٹس پر جانا ہے۔ فری لانسنگ کی کافی ویب سائٹ ہیں، اس پر جا کر آپ سرچ کر سکتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر اپ ورک ہے، فائیور ہے، پیپل پر آور ہے، گرو ہے، فری لانسنگ.com ہے۔ اس طرح کے اور بھی کافی سارے ویب سائٹ ہیں، اس پر جا کے آپ سرچ کریں کہ کون سے ایسے ٹاپ فری لانسنگ سبجیکٹس ہیں جو آپ سے ریلیونٹ ہیں اور آپ اس پر کام کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ایزی سٹارٹ لیں، کہ جس طرح مثال کے طور پر آپ پہلے سے فیس بک پر کام کر رہے ہو، کوئی ٹک ٹاک مینیج کر رہے ہو یا کوئی گرافک کا کام کر رہے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اسی سے سٹارٹ لے لیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سیکھ سکیں اور اس کو اور امپروو کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی جاری رکھ سکیں۔ آپ سارے ویب سائٹ وزٹ کریں، اس کو تسلی کے ساتھ اسٹڈی کریں اور اس پر اپنا فری پروفائل بھی بنائیں۔ تقریباً تمام ویب سائٹ اس طرح ہیں کہ جس پر آپ اپنا پروفائل فری بنا سکتے ہیں۔ ویورز، اس طرح کافی سارے فری لانسنگ کے پلیٹ فارم موجود ہیں۔ آپ کسی ایک پر اپنا پروفائل نہ بنائیں بلکہ 2 یا 3 ویب سائٹ پر اپنا پروفائل کریٹ کریں۔ سب سے ضروری بات، آپ چونکہ فری لانسنگ زیرو سے شروع کر رہے ہیں تو کلائنٹ ڈھونڈنا بھی آپ کا کام ہے۔ اس کے لیے آپ فیس بک پر کافی گروپس موجود ہیں اس طرح کے، آپ ان کو بھی جوائن کریں، وہاں سے آپ کو کافی اچھا رسپانس ملے گا۔ کلائنٹ کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور سوشل میڈیا پر اپنی پریزنس کو یقینی بنانا پڑے گا۔ ویورز، سوشل میڈیا پر اپنی پریزنس کو کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے، اس پر میں الگ سے ویڈیو لے کر آؤں گا بعد میں۔ ویورز، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے
कम्पिटिटिव रेट्स यानी कम रेट्स ऑफ़र करने हैं और स्टार्ट जो है वो आप लोगों ने स्मॉल प्रोजेक्ट से ही लेना है। आप चूँकि ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स में आपको ये फ़ायदा होगा कि उसमें आप जान सकेंगे कि किस तरह क्लाइंट के साथ डीलिंग होती है, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, किस तरह प्रोजेक्ट क्लोज होता है और पेमेंट का तरीका कार क्या है। तो इससे आपके तजर्बे में भी इजाफा होगा। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कोई क्लाइंट आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर करता है, तो उस पर कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है और आज का काम कल पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि आपका क्लाइंट क्या सोच रहा है। उसने आपको जो प्रोजेक्ट दिया है उसको कई दफ़ा पढ़ लें, 2-3 लाइनों में सिंपल बस उसका प्रपोज़ल बनाएं और उसको पेश करें। जब वो आपका प्रपोज़ल अप्रूव करेगा उसके बाद ही आप अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू करें। इस तरह आपके और क्लाइंट के बीच में कोई गलत फहमी का जवाज़ नहीं रहेगा। प्रोजेक्ट मिलने के बाद आपको चाहिए कि आप और डिलीवर करें। और डिलीवर का मतलब ये है कि क्लाइंट ने जो आपको प्रोजेक्ट दिया है और आपको लगता है कि ये और बेहतर हो सकता है, तो आप उसको और बेहतर बनाएं। बेशक आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ शामिल नहीं है, यानी उसके प्रोजेक्ट में कोई ऑप्शन इस तरह के या कोई फीचर्स जो उसके काम के हैं वो उनको साथ दे दें। इससे क्या होगा कि आपका क्लाइंट खुश होगा, आपके लिए अच्छे व्यूज़ 5 स्टार पेस्ट करेगा जिससे आपका प्रोफाइल बने। और कल को जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कल को यही क्लाइंट आपका चलता फिरता एक कमर्शियल एड ही होगा जो आपके लिए और क्लाइंट्स भी लेकर आएगा, और उसका अगर कोई इस तरह का काम होगा तो फिर दोबारा ही आपसे ही कांटेक्ट करेगा। व्यूअर्स, इसी सब्जेक्ट पर हम इंशाल्लाह और भी वीडियोस लेकर आएंगे। यहाँ पे मैं दोबारा से तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके।